أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ہم اس صورت میں دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اور یہ بیان ہو رہا تھا کہ اس میں صنعت تضاد، بلاغہ میں مقابلہ بھی ہے کہ ایک سے زیادہ چیزوں کا دوسرے سے، اس کی اپوزٹ چیزوں سے موازنہ کیا گیا، مقابلہ ہے۔ جیسے لیل ہے تو نہار ہے، یعنی رات ہے تو دن ہے، یغشا ہے تو تجلا ہے، یغشا ڈھانپنے والا ہے، اور تجلا اس ڈھپی ہوئی چیز سے وہ جو غموز ہے اس کو دور کرنا ہے۔ یغشا چھا جانا ہے، تجلا روشن ہونا ہے۔ یغشا اندھیروں کا چھانا ہے، تجلا نور اور روشنی کا آنا ہے۔ اور اس کے بعد ذکر اور انثیٰ ہیں، جوڑے ہیں ہر چیز کے، مذکر مؤنث۔ پھر یہ ساری جو قسمیں ہیں، جو رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، دن کی قسم جب وہ روشن ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مذکر و مؤنث پیدا کیے، یہ ساری کی ساری اس بات پر گواہ ہیں ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ گویا کہ جو رات ہے، جو اندھیرے ہیں وہ زیادہ ہیں نا، اس لیے ان کا پہلے ذکر آیا۔ تو جو سعی جہنم کی طرف ہے وہ زیادہ ہے، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ والنہار اذا تجلی، اور روشنی کی طرف کوشش کرنے والے تھوڑے ہیں، اس کا ذکر بعد میں ہوا۔ اسی طرح الذکر ہے تو اس کی پیدائش پہلے ہوئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو انسا کا ذکر بعد میں ہوا، اس کی تخلیق بعد میں ہے۔
ان سعیکم لشتا، تمہاری کوششیں، تمہاری تگ و دو، تمہاری دوڑ دھوپ مختلف ہے۔ ایک وہ شخص ہے، اب چونکہ نیکی کا صلہ اللہ کے ہاں جنت ہے اور وہ مرغوب ہے، اس کا ذکر پہلے کیا گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے عطا کیا، جس نے دیا مال اللہ کی راہ میں، وَاتَّقَى، اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے نیکی کے کاموں کی تصدیق کی۔ الحسنى جو ہے نا، یہ اسلام کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، جو در حقیقت جنت کا راستہ ہے۔ جس نے اسلام کی، شریعت اسلام کی تصدیق کی، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، بس ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، الیسرا، آسانی کا راستہ، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ آسان کیا معنی ہوا؟ الیسرا مفسرین نے اس کا معنی جنت کیا ہے، کہ ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ کی راہ میں دے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، اور جس نے شریعت اسلامی کی تصدیق کی، قرآن کی، اللہ کی، اور جو عقائد اسلام دیتا ہے ان کی جب تصدیق کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اس کے اپوزٹ، یہ چیزیں اپوزٹ چل رہی ہیں نا، نیکی ہے تو اس کے مقابلے میں بدی ہے، عطا ہے تو اس کے مقابلے میں بخل ہے، اس لیے اب بخل کا ذکر آیا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور وہ شخص جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور بے نیازی برتی، کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ایمان لانے کی، مجھے ابھی اتنا کچھ ملا ہے تو اگر زندہ ہوا بھی آخرت کے بعد تو اب بھی تو میں تو اس سے اچھا ہوں نا، اس وقت بھی مجھے اللہ اچھا دے گا۔ بے نیازی، بے پرواہی کرتا ہے، جیسا کہ وہ باغ والوں کا قصہ سورہ کہف میں موجود ہے، کہ اپنے بھائی سے بحث کر رہا ہے، اس کا بھائی اس کو کہتا ہے اللہ کی راہ میں دو، اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو، نیکی کا راستہ اپناؤ۔ وہ کہتا ہے ما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، میں نہیں مانتا کوئی قیامت بھی آئے گی، اگر ہوئی بھی نا تو آج بھی میرے پاس مال و دولت زیادہ ہے، میرے باغ تمہارے زمینوں سے اچھے ہیں، میرے پاس دولت تم سے زیادہ ہے، آج میں تم سے اچھا ہوں تو کل بھی میں تم سے اچھا ہی ہوں گا، اگر قیامت ہوئی تو یقین نہیں ہے۔ تو وہ ہے واستغنا، بے نیازی۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور وہ شخص جس نے بخل کیا اور لاپرواہی اور بے نیازی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور شریعت اسلامی کی تکذیب کی۔ الحسنى شریعت اسلامی، الاسلام اور اس کی شرائع، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے تنگی کا راستہ۔ تنگی کا راستہ، العسرہ سے مراد جہنم ہے، وہاں سے بڑھ کے تنگی اور کہیں نہیں، والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ اس کے لیے تنگی کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، وَمَا يُغْنِي، اور نہیں فائدہ دے گا۔ اب وہ استغنا کر رہا تھا نا دنیا میں، تو جو سزا ہے من جنس العمل ہوتی ہے، جیسا عمل ویسی سزا۔ اب وہ سمجھتا تھا، بے نیاز تھا ہدایت سے، سمجھتا تھا مال سے سب کچھ کر لوں گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اس کا مال اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ استغنا کے مقابلے میں یغنی آیا، وما یغنی، کچھ فائدہ نہیں دے گا، عنہ، اس کو بچانے کے لیے، مالہ، اس کا مال، اذا تردى، جب اس کو لوٹایا جائے گا، جب آخرت میں آئے گا
اذا تردہ جب ہلاک ہو گیا، جب آخرت میں مارا جائے گا، جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہے گا ما اغنى عني مالیا هلك عني سلطانیہ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا. پھر شور کرے گا میرا مال، میں بڑے مال و دولت والا تھا، آج میرا مال میرے کام نہیں آیا. میں بڑے عہدوں والا تھا، آج میرا کوئی عہدہ میرے کام نہیں آیا. میں تو بادشاہ تھا. ما اغنى عني مالیا هلك عني سلطانیہ، میری بادشاہت بھی گئی، کچھ کام نہیں آ رہا. تو یہ معنی ہے وما یغنی عنہ مالہ، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. اذا تردہ جب مارا جائے گا، جب جہنم میں ڈالا جائے گا. ان علینا للہدی، بے شک ہمارے ہی اوپر ہے ہدایت کا راستہ بیان کرنا. ان علینا، اللہ فرماتے ہیں ہدایت کا راستہ، گمراہی سے اس کو علیحدہ کرنا، اس کو بیان کرنا، یہ ہمارے اوپر ہے. قرآن کے ذریعے سے اللہ نے وہ حجت قائم کر دی، محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے حجت قائم کر دی، لوگوں کو بتا دیا ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے. ان علینا للہدی، تو جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور یہ ارادت اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. کوئی بھی چیز انسان چاہ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی، اور بے شک جو کچھ آخرت میں ہے وہ ہمارا ہے. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، والأولی سے مراد دنیا چونکہ پہلے ہے، ادنا سے ہے، قریب ہے، اس لیے اولا کہا. آخرت بعد میں ہے، اس کو آخرت کہا. اور جو کچھ آخرت میں ہے وہ بھی ہمارا ہے، اور جو کچھ دنیا ہے وہ بھی سارا ہمارا ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہمارا ہے، اللہ نے پیدا کیا، وہ مالک ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، تو اللہ تعالیٰ کی آخرت ہے، اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے جہان ہیں. تو اللہ جیسے چاہے کرے، اس لیے اس کے ساتھ مشیت کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے. مالک ہے، جیسے چاہے تصرف کرے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُمْ، پس میں نے تم کو ڈرا دیا ہے. انذار کا معنی ڈرانا، انذار کا معنی تنبیہ دینا، وارننگ سنا دینا. فَأَنذَرْتُكُمْ، پس میں نے تمہیں ڈرایا ہے. نَارًا، آگ سے، تَلَظَّىٰ، جس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تَلَظَّىٰ، شعلوں والی، بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی. لَا يَصْلَاهَا، نہیں پہنچے گا اس میں، إِلَّا الْأَشْقَى، مگر وہ جو بد نصیب ہے. الاشقا صیغہ مبالغہ ہے، شقی سے، اشقا کافر ہے جو اس جہنم میں ڈالا جائے گا. لا یصلاها الا الاشقا، کون ہے اشقا؟ اس کی تفسیر بتا دی. الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. کذبا، دین اسلام کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا، آخرت کی تکذیب کی، وہ کذبہ ہے. اور جب اسے قرآن سنایا جائے منہ پھیر کے چل دے، ہدایت کی بات ہو سنے ہی نہیں، اور کہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى.
اور اس سے اجتناب کرے گا۔ اجتناب کیا ہوتا ہے؟ پہلو تہی کرنا، جنب سائڈ کو کہتے ہیں، ایک سائڈ پہ ہو جانا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، اس ہدایت سے وہ منہ موڑے گا، اس سے دور وہ ہوگا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، کس سے بلا؟ جہنم سے، کیونکہ پہلے جہنم کا ذکر آیا ہے۔ لا يصلاها الا الاشقى، پہنچے گا کون؟ بد نصیب۔ کون؟ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، اور اس سے دور کون ہوگا؟ الاتقى، جہنم سے دور وہ ہوگا جو متقی ہے۔ الذي يؤتي، جو دیتا ہے مالہ، اپنا مال، یتزکا، اپنے تزکیے کے لیے، اپنی صفائی کے لیے۔ اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان کی صفائی ہوتی ہے، اس کے مال کی صفائی ہوتی ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وَمَا لِأَحَدٍ، اور کسی کا نہیں ہے، عِندَهُ، اس کے اوپر، من نعمت، کوئی احسان، تجزا، جس کی وہ جزا دے رہا ہو۔ کس لیے دے رہا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ، وہ صرف اپنی رب کی رضا کے لیے دے رہا ہے۔ الا، مگر، ابتغاء، چاہنا، وجہ ربہ، اپنے رب کی رضا، اپنے رب کا چہرہ، الاعلی، جو بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور وَلَسَوْفَ، اور وہ ان قریب خوش ہو جائے گا جو اس نے دیا، اور جو اس کو پھر ملے گا اللہ کی طرف سے انعامات اور جزائے عظیم۔ اب یہ جو آیتیں ہیں نا، الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکی، اس میں شان نزول ان کا یہ ہے، شان نزول کے ساتھ تعلق ہے، اور شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں بہت ہی رقیق القلب تھے، اور الاتقى جو ہے نا، امت کا سب سے متقی انسان نبی کے بعد وہ صدیق اکبر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، اور یہ ان کی شان میں ہی آیتیں ہیں۔ جب انہوں نے، وہی ہیں جس نے جو مال خرچ کیا تزکیہ کے لیے۔ امیہ ابن خلف بہت ظالم تھا، کافر تھا، حضرت بلال کا مالک تھا، اور ان کو کوئلوں پہ لٹا کے اور مارتا تھا کہ تم کفر کرو، لیکن وہ احد احد کہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گزر رہے تھے تو امیہ یہی ان کو یعنی عذاب دے رہا تھا، سزا دے رہا تھا، مار رہا تھا، تو ان کا دل بڑا پسیجا۔ کہا کیوں غریب کو مارتے ہو؟ ان کا میرا غلام ہے جو مرضی کرا، جتنے بہت ترس ہوندا ہے تو خرید لے۔ اچھا، انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، کتنے کا ہے؟ جتنے مانگے پیسے اتنے دے دیے، جتنے پیسے مانگے امیہ نے اتنے ہی دے دیے۔ امیہ کہنے لگا اگر تو مجھ سے یہ کم پیسوں میں بھی لیتا تو میں تجھے دے دیتا، تو نے اتنے پیسے دے دیے۔ حضرت ابو بکر نے کہا تم نے تھوڑے پیسے مانگے ہیں، اگر اس سے بھی زیادہ مانگتا تو میں تجھے اس سے بھی زیادہ دے دیتا، تمہارے منہ مانگے۔ تمہیں کیا پتا اس بندے کی قدر و قیمت کیا ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چاہنے والا ہے، جو مار کھا کے احد احد کہہ رہا ہے، تمہیں اس کی قدر و منزلت کیا ہے، تم اس کی قیمت کیا جانو۔ تو کیا محبت تھی حضرت بلال کی اللہ کے رسول کے ساتھ کہ جب آپ کی وفات ہوتی ہے تو پھر اذان دینے کی ہمت نہیں رہتی۔
بلکہ مدینہ میں رہنے کی ہمت نہیں رہتی۔ تو یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں ہیں، اور صرف ایک غلام نہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے اس طرح کتنے غلاموں کو آزاد کروایا پیسے دے کے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اور لوگوں نے کہا اچھا یہ جو اتنا خرچ کر رہا ہے نا بلال کا، بلال نے ضرور اس کے اوپر کوئی احسان کیا ہوگا۔ جو دنیا دار ہوتے ہیں نا وہ ان باتوں کو سمجھتے نہیں کہ اتنا مال خرچ کر کے جو اس نے خرید لیا ہے نا بلال کو، اس بلال کا اس کے اوپر احسان ہوگا۔ اللہ نے یہ بات کہی ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ، اس پر کسی کا احسان نہیں تجزا کہ وہ اس کی جزا کے طور پر اسے آزاد کرا رہا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ، وہ اللہ کا بندہ، وہ ابو بکر اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ اسے راضی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت ابو بکر نے، آپ بیان کر رہے تھے کہ جو روزے دار ہے وہ باب الریان سے داخل ہوگا، باب صدقہ ہے، صدقہ دینے والا صدقے والے باب سے داخل ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازوں کا ذکر کر رہے تھے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں جبکہ جہنم کے 7 ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کچھ ہے کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے سارے دروازے آواز دے رہے ہوں کہ اے اللہ کے بندے تو اس دروازے سے داخل ہو؟ فرمایا ابو بکر ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ تو وہ شخص ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازے آوازیں دے رہے ہوں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب تو راضی ہو جائے گا۔ تو یہ جہاں شان نزول کے ساتھ آیات کا تعلق ہوتا ہے تو یہ ان سب کے لیے ہے، امت کے افراد جو اس پہ عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے جو تصدیق کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں سے کرے جو اللہ پہ راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔